بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بساط اور ہمایوں شیخ کے ڈرامے. ناظرین، اگر ہم عالمی منظرنامے پہ ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں من نظر آتا ہے کہ جیسے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کوئی نئے الائنسز بن رہے ہیں کسی طرف، تو کہیں اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو کہیں ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے، کہیں سیکیورٹی چیلنجز ہیں، کہیں پر اکنامک چیلنجز ہیں. اسی سچویشن میں ابھی ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے گلوبل لیول پہ جس کو کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم. وہاں پر دنیا کے جو چیدہ بزنس مین ہوتے ہیں وہاں تشریف لاتے ہیں، وہ اپنے پلانز بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. وہاں پر کچھ ممالک کے سربراہان بھی جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں موجود تھے، وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھے، وہاں پہ کینیڈین پرائم منسٹر بھی تھے، اس طرح بہت سے لوگ تھے، IMF کی چیف بھی تھی. تو وہاں باتیں ہوئیں کہ دنیا کی اکانومی میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے. تو ناظرین، ابھی جو کہ میجر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر، وہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی جو ٹریڈ سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یعنی کہ گلوبلائزیشن کی ہم بات کرتے تھے، اب ڈیلز کی طرف جا رہے ہیں لوگ، بائی لیٹرل ڈیل ہو گیا یا ریجنل ڈیلز ہو گئیں. پھر اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریل پالیسی میں ایک روائیو آ رہا ہے، اور اسی جب انڈسٹریل پالیسی میں ایک روائیو آ رہا ہے، روائیول ہو رہی ہے، تو اسی میں ایک بڑی اہم چیز ہو رہی ہے جس کو موسٹلی جو لوگ اگنور کرتے ہیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈسکرمنیٹری میئرز، یعنی کہ ایک انڈسٹری کو تو فیور کرتا ہے دوسری کو، جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یا ایک ملک اپنے فیور میں بناتا ہے کوئی پالیسی اور دوسرا اس کی طرف اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں 2019 میں یہاں پر صرف 55 ایسی ڈسکرمنیٹری پالیسی تھی، ٹریڈ پالیسی تھیں، اب وہ بڑھ کے 2700 ہو چکی ہیں. اس کا واضح مطلب ہے کہ دنیا میں کی جو ٹریڈ ہے اس میں بنچال آنے والا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بنچال میں سے پاکستان کیسے گزرے گا. اس لحاظ ہم نے دو بڑے اہم شخصیات کو مدعو کیا اپنے ساتھ. ڈاکٹر ساجد امین صاحب، یہ آپ اکانومسٹ ہیں اور ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عثمان شوکت صاحب. آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ CEO ہیں بایو لیب کے، یہ ایک میڈیسن کی بہت بڑی کمپنی اور اسلام آباد کے ٹاپ جو کہ ایکسپورٹرز ہیں ان میں سے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید جی. تھینک یو. تو ڈاکٹر ساجد، آپ سے بات شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے تمہید میں جو بات کر رہا تھا کہ دنیا کی جو ٹریڈ ہے، یا جس کو ٹریڈ مطلب اکانومی، اس میں اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب دنیا کس طرف جائے گی؟ جی شکیل صاحب، بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت سارا کچھ آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہی کور کیا. ہم اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت دو طرح کے گروپس ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ کیوٹک سچویشن ہے، ایک بونچال کی سی صورتحال ہے اس کے اندر. لیکن اس میں میرا خیال ایک اور جو چیز جس پہ بہت زیادہ ہم نے ڈیوس میں بات ہوئی، اور وہ شاید اس کو لوگ اپرچونٹی کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر سسٹم جو بنتا ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. برٹن ووڈ جو ہے وہ شاید اب جو چینجنگ آپ کے ڈرائیورز ہیں گلوبل، AI ہو گئی، کلائمیٹ چینج کا اتنا زیادہ تیزی سے ہو جانا، وہ شاید ان کے لیے بنا نہیں تھا. تو وہ جو چینجز تھیں وہ شاید پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی شامل کر، جی ایگزیکٹلی AI کی میں نے بات کی. تو اس میں یہ چینجز تو شروع سے ہو رہی تھی لیکن شاید سلو تھیں. اب شاید اس کو کیٹلائز کر دیا جو کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن، جس میں آپ ٹرمپ ٹیرفس کی بات کر لیں، باقی چیزوں کی بات کر لیں. تو اوورآل اگر ہم آج بھی دیکھیں تو جو ٹریڈ ہے وہ گروتھ کر رہا ہے. شاید گروتھ اتنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پچھلے سال 25 میں بھی دیکھیں تو ٹریڈ میں 3% کے قریب گروتھ ہے، وہ 5-6 سے کم ہے. جو ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ ٹریڈ ڈائیورسیفیکیشن ہوگی. بلاکس بنیں گے جو بن رہے تھے پہلے سے بھی. تھوڑا بتا دیں کہ ڈائیورسیفیکیشن کیا، لوگوں تک سمجھ آ سکے. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ٹریڈ کے پیٹرنز ہیں وہ چینج ہوں گے. پہلے آپ کا ایک مرکز و محور جو ہے وہ سارے کا سارا ایک جو ہے وہ WTO کے گرد چل رہا تھا. آپ کا رول بیسڈ ٹریڈ تھا، وہیں سے آپ کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نکلتے تھے، وہیں سے آپ کی گلوبل ویلیو جو چینز ہیں وہ بنتی تھیں. وہ مجھے لگتا ہے اب شاید ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جگہ نئی چینز آ رہی ہوں گی. شاید جو انٹرا ریجنل ٹریڈز ہیں وہ شاید بہتر ہوں. انفارچونیٹلی شاید ساؤتھ ایشیا میں ابھی ابتدا میں ایسا نہ ہو، بٹ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ریجنل ٹریڈز ہیں اور انٹرا ساؤتھ ایشیا میں تو ڈاکٹر صاحب اب ہم جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں، ہم جو بھی سچویشن ہو رہی ہیں، دو ممالک پاکستان اور انڈیا بڑے ممالک ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. پھر ابھی دیکھیں انڈیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، تو ہم اس میں کیسے جائیں گے؟ پھر ریجنل کی کیسے بات کر سکیں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ابتدا میں ہمارے نہ ہو، بٹ اوورآل جو ٹریڈ بلاکس ہیں وہ شاید بن رہے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب بھی نئی گلوبل چینز بنتی ہیں، آپ کی سپلائی چینز نئی بنے گی، تو پاکستان جیسے ملکوں کے پاس آپشنز ہوں گے کہ وہ زیادہ ڈائیورسیفائڈ جو ٹریڈ پیٹرنز ہیں ان پہ جا سکیں.
اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اگر ہم ڈیووس میں دیکھیں تو ہمارا ایک بہت زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ جیو اکنامکس رہا ہے، جیو پالیٹکس سے ہٹ کے. تو آئی تھنک وہ جو فوکس ہے اکانومیز کے اوپر اور ٹریڈز کے اوپر وہ شاید بہتر ہوگا جو مجھے لگتا ہے. اور شاید وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کرائسس جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بہت سلو پیس ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی گلوبل ساؤتھ اور بہت سارے اور ملکوں کے ساتھ جو وہ شاید اب تیز ہو کے ایک ڈسرپٹ ہوگی اور اس کی جگہ ایک جو نیا سسٹم ہے وہ لے رہا ہوگا اس کے اندر. اور اس کی پھر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. انویسٹمنٹ کے پیٹرنز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ چینج ہوں گے، آپ کے ٹریڈ کے پیٹرنز جو ہیں وہ چینج ہوں گے. تو اوورآل میں کم از کم اس گروپ میں ہوں کہ شاید اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں. ہم اس کو یعنی کہ انویسٹمنٹ پہ بھی بات کریں گے اسپیشلی، مگر میں اس میں ایک چیز ہے کہ جو نئے ایونیوز کھول رہے ہیں، مثلا ابھی جو کہ اس پہ بات ہو رہی تھی ڈیووس پہ کہ منرلز پہ، کہ یعنی کہ جو کریٹیکل منرلز ہیں وہ ایک نئی گیم چینجنگ یعنی کہ کموڈٹی کے طور پہ مرج ہو رہی ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اس میں، اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے جانے سے پہلے صرف آپ سے ایک بات میں جاننا چاہوں گا، جو کہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز بن رہی ہیں، اس کے لحاظ سے ڈائیورسیفیکیشن کیا چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ ریفرنس پوائنٹ چینج ہو جائے گا اپنا. جو اگر ہم جب ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے تو یہ پالیسیز آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی، کیونکہ جو چینج آ رہا ہے وہ ایکچولی انہی کو ایک رسپانس ہے. ہم ان پالیسیز کو تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہیں جب ہمارا ریفرنس WTO ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اب وہ خود بخود جو WTO ہے وہ آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے سنا کینیڈا کے پرائم منسٹر کو کہ آپ شاید اب آپ کا ریفرنس پوائنٹ وہ رہ نہیں جائے گا. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیٹری پالیسیز ہیں یہی ایکچولی کیٹلائز کریں گی نئے بلاکس کو، نئے رولز کو، نئے پیٹرنز کو، اور وہیں سے ایک شاید جو ایک گریجولی ایک ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم عثمان شوکت صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز بھی ہیں، نئے بلاک بھی بنیں گے، اب انڈسٹری کی طرف ریوائول کی طرف ہی لوگ جا رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو. اس سارے کنٹیکسٹ میں آپ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس انڈسٹریسٹ بھی آتے ہیں، ٹریڈر بھی آتے ہیں، انویسٹرز بھی آتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں انڈسٹری کی کیا سچویشن ہے؟ جی بہت شکریہ شکیل رامے صاحب پروگرام پہ مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں اس وقت جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ اب جیو اکنامکس کی طرف جاری ہے، اور پاکستان بھی اس میں اپنا ایک بڑا ایک مثبت رول میں تو کہوں گا پلے کر رہا ہے. اگر ہم لاسٹ 1 ایئر میں پاکستان کی ڈپلومیسی میں سکسیسز کو دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ہم لوگ ایک بیٹر پوزیشنڈ اس وقت ایک بیس پہ ہیں کہ جہاں پہ ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارا جو ٹیرفز کے ساتھ سچویشن US کے ساتھ آئی وہ ہم باقی کئی ریجن سے بہتر رہے. کل بھی ہم نے دیکھا کیبل ہی کر لیا ہم نے، کوئی اس میں فاس کریٹ نہیں ہوئی. جی کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہم ان کی وہ ہاؤس آف پیس یا وہ جو پیس کمیٹی ہے اس کا ہم سگنیٹری بن چکے ہیں، بورڈ آف پیس کے، جو غزہ کے لیے وہ بنا رہے ہیں. آلدو اس پہ بڑی بات ہوئی کہ جی شاید پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ آئی بلیو بالکل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ گیم سے باہر بیٹھ کے گیم میں کوئی اپنا انپٹ نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ پاکستان کو اتنا چھوٹا ملک نہیں کوئی بھی ڈکٹیٹ کر دے گا. ہم نے ایران کی پالیسی پہ بڑے فارملی کھڑے رہے ہیں، ہم چائنا پہ ہمارے تعلقات پہ بڑے فارملی کھڑے رہے ہیں. کئی مواقع ہم نے ان کو کسی کو نہیں کہا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی کنٹینیو کیجیے. جی بالکل. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ وہ تمام مووز ہیں. اگر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں جو آج ہمارے تعلقات ہیں، ہم راولپنڈی چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ڈیلیگیشنز لے کے گئے، یورپ بھی گئے، بنگلہ دیش بھی گئے، وہاں پہ ایک بالکل پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے. تو اس وقت جو بات ہو رہی تھی ریجنل کنیکٹیوٹی کی، آئی تھنک پاکستان از ویری ویل سوٹڈ کہ اس وقت ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھائیں. اور چونکہ اس وقت دیکھیں نیڈ آف دی آور یہ ہوتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ انورڈ لکنگ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بریکسٹ سے حل ہوتا دیکھا. آج اگر ہم انڈیا میں بھی دیکھیں، US میں بھی دیکھیں، تو ایوری بڈی از ناؤ لکنگ آفٹر دیئر انٹرسٹ. اب وہ جو گلوبل ورلڈ، گلوبل ولیج کی باتیں ہوتی تھی وہ اب ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی انڈو کی جا رہی ہیں، اور ہر قومیت، ہر نیشنلٹی، ہر ملک، ہر اکانومی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی ایک دوڑ میں لگ گیا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ شاید امیگریشن فرینڈلی پالیسیز نہیں. پاکستانی انڈسٹریز کیا سوچتا ہے اور کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ آئی تھنک وہی ریجن میں اب اس وقت ہم سینٹرل ایشیا کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، آئی تھنک یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں پہ ہم نے پہلے فوکس نہیں کیا. ہم GSP+ کے ذریعے یورپ کو تو بہت ٹیکسٹائل بیچتے تھے، ہم امریکہ کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ نہیں کام کرتے، افریقہ کے ساتھ نہیں کام کرتے. آئی تھنک اب آسیان کے ساتھ نہیں کرتے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو اب آئی تھنک نیڈ آ گئی ہے، پاکستان نے بھی ریئلائز کیا ہے، اور ہمارے بزنسز اب ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ ڈفرنٹ سیکٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں، B2B میٹنگز ہو رہی ہیں. ازبکستان ابھی ہمارا بہت بڑا ڈیلیگیشن 200+ لوگوں کا گیا، اور وہاں پہ ہمارے بہت کیا ہمارا انڈسٹریز تیار ہے ایک چیز
दूसरी, क्या गवर्नमेंट सपोर्टिव है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इन चीज़ों को या बिजनेसमैन को कि वो ये वेंचर कर सकें? देखें, गवर्नमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है यही कहती है कि आप अपने मुल्क में और अपने इधर पाकिस्तान में ही पैसा लगाएं। लेकिन देखें, अब बात ये होती है कि अगर हम ताशकंद गए उज़्बेकिस्तान, वहाँ 3 सेंट की बिजली दी जा रही है। 3 सेंट की बिजली यानी 8-9 रुपए की बिजली। आज आपको 40-50 रुपए का बिजली यूनिट मिलता है, हमसे 9 सेंट का वादा किया गया था, नहीं मिला। तो देखिए, फिर आपको जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको वो बनाना पड़ेगा, वरना देखिए पैसा या जो कैपिटलिज्म है वो हमेशा वहीं जाता है जहां ROI या उसका रिटर्न उसको बेहतर मिले। और तो ये आप एक हद तक रोक सकते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे। और देखिए, दुनिया में मल्टीनेशनल्स बाहर जाती हैं, अगर वो कहते हैं ना $1000 मुल्क से बाहर गया तो वो फिर $10,000 मुल्क में वापस भी आता है, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट पे बैक करती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है इसको फैसिलिटेट नहीं करती, लेकिन आई बिलीव कि अब ये होना बहुत जल्दी शुरू होगा। हमने देखा कुछ साल पहले, आपने देखा होगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई थी और उसकी मेन वजह जो हम सुनते थे वो पावर कॉस्ट ही थी। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज हमारे 3 बहुत बड़े इश्यूज है, मैं बार बार कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो काइबोर है। ये तीनों चीजें हमारे मुल्क में इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हाई कर रही बल्कि इस पे अभी इंटरेस्ट रेट पे बात करेंगे। डॉक्टर अमीन साहब एक बहुत बड़े साजिद अमीन साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। मगर ये जो गवर्नमेंट के आप बता 3 बड़े चैलेंजेस हैं, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट इस सिचुएशन में पाकिस्तान में स्टे कर सकता है? जी देखिए, ये बहुत बड़ा एक इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो हमारी बहुत बेहतर है। आज जब हम अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट से लेके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेके इन्फ्लेशन की सूरत हाल देखें तो वी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसमें ये 3-4 चीज़ें आती हैं वो अभी नहीं है। तो आई थिंक ये साल है जिसमें हमें गवर्नमेंट ने नवीद सुनाई है कि जी काइबोर ने अब चले जाना है, बिजली ने नीचे 9 सेंट पे आ जाना है। तो आई थिंक अब इट्स अबाउट टाइम। हाँ, एक प्लस ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी एक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो सैलरीड क्लास की बात हो, चाहे कॉर्पोरेट क्लास की बात हो। वो अब उस पर हमारे साथ मुशावरत स्टार्ट हो गई है, चेंबर्स के साथ मुशावरत स्टार्ट हो गई है फॉर द अपकमिंग बजट। क्योंकि पहले हमेशा ये होता था जून में बजट आता था और मुशावरत जून तक भी नहीं की जाती थी, और एक बजट के बाद आप सब एक बात तो अच्छी हुई कि अब मुशावरत टाइम पे स्टार्ट कर दिस मींस के कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिल रहा है, और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बन रही है पाकिस्तान की फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो भी ज़ाहिर है हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए किया कि 2 चीज़ों का, एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक टैक्स पॉलिसी ऑफिस, जिस पे हम दोबारा बात करेंगे। अभी डॉक्टर साजिद अमीन साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साजिद साहब, आप अभी हम बात कर रहे थे कि जो कि इन्वेस्टमेंट की आप बता रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होंगी या नए सेक्टर्स होंगे। इसमें एक जो एरिया है वो बड़ा अहम है कि वह क्रिटिकल मिनरल्स। अभी जो वो बात कर रहे थे कि जनाब कि शायद ये न्यू ऑयल है, तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में भी आजकल मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान, पहले तो ये बताएंगे ग्लोबल पे क्या होगा, फिर पाकिस्तान कैसे बेनिफिट कर पाएगा? मेरे ख्याल 3 सेक्टर जो पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें और वही जो इस वक्त इकनॉमिक फोरम में बहुत ज़्यादा जिन पर डिस्कशन रही है, वो शायद मोर और लेस वही 3 सेक्टर है जिस पे पाकिस्तान अपना फोकस करना चाह रहा है। मिनरल्स का सेक्शन है, आपको याद होगा ये हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की पॉलिसी आई है उसमें ये टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। बिल्कुल। डिजिटाइजेशन जो है आपकी, चाहे वो AIs हैं, चाहे कुछ उसके और मॉडल्स हैं, वो अगेन एक इन्वेस्टमेंट्स का जो वेन्यू है वो काफ़ी होगा। और एग्रीकल्चर जो तीनों पाकिस्तान ने हाईलाइट किए हैं। बिल्कुल। ग्लोबली अगर हम देखें तो कम से कम जो ये दोनों तीनों हैं ये बड़े मेन स्ट्रीम में हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी है वो मोर और लेस मैचिंग है। जो चैलेंज है वो शायद इंटरनल है हमारे, कि हम क्या उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं इंटरनल में कौन सा सबसे मेजर चैलेंज देखते हैं? मेरे ख्याल सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम शायद ट्रेंड ही नहीं हैं प्राइवेट सेक्टर की बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में। ये आपने बड़ी अहम बात बताया, जिस पे कोई मतलब कम ही बात की जाती है। हमारा जो फोकस हमेशा रहा है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, अच्छा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो वो जो एक बेसिक प्रीरेक्विजिट्स होते हैं आपके पास, एक इफेक्टिव पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी, प्रेडिक्टेबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी, एक गुड ह्यूमन लेबर फोर्स आपके पास जो होती है, वो शायद उसमें हमारे पास हमने कभी उसको उसके लिए तैयार नहीं किया। लेकिन जो नई चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मिनरल्स हैं, ये जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं, मुझे लगता है ये शायद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसमें जो एक चैलेंज पाकिस्तान को मीट करना होगा, जो इस वक्त हमें कर रहा है, हमारी जो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब लार्जर इन्वेस्टमेंट्स, जिनके लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ को तैयार करना, प्रोजेक्ट प्लान्स को लेके आना, तो वो मुझे लगता है इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। ये चैलेंज है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, मैं इसमें थोड़ा ऐड करता जाऊँगा। अभी कोई मेरा साल पहले की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जब मैंने कुछ ममालिक से बात की, SIFC की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बात की थी
کہ آپ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ آئے تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایک بینکیبل فیزیبلٹی دیں. ایگزیکٹلی. اور کئی سالوں میں وہ SIFC ایک بھی بینکیبل فیزیبلٹی نہیں بنا پائی تھی. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ایریا ہے اگر ہمیں ٹیپ کرنا ہے لارجر انویسٹمنٹس کو تو ہمیں جو ہماری اپنی جو کیپیسٹی ٹو ایبزارب ہے لارجر انویسٹمنٹس اس پہ ہمیں ایک شاید کوئی اسپیشلائزڈ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. ابھی عثمان شوکت صاحب بات کر رہے تھے جو آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ جو ہماری کیپٹل کاسٹ ہے جی آپ کا ماشاءاللہ مانیٹری پالیسی پہ بہت کہا ہوا مانیٹری پالیسی اور ڈیولپمنٹ پہ تو پاکستان کی مانیٹری پالیسی کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور کیا چیلنج ہے اس وقت ہماری مانیٹری پالیسی کے؟ اس میں اگین دو پرسپیکٹو ہیں. ایک گروپ ہے اگر ہم اس کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا یا انویسٹمنٹس نہیں ہو پا رہی ہیں. بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. شاید یہ ایک فیکٹر ہے اس کے اندر. آپ اگر چلے جائیں 2012-13 سے لے کے 15 سے لے کے خاص کر 18 تک تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت لو تھا. بالکل 5% کے قریب لو انسوا تھا. لیکن ہمارے ہاں پھر بھی کوئی بہت لارجر انویسٹمنٹس یا اس طرح سے نہیں آئی ہیں. وہ سی پیک کے علاوہ ہمیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نظر نہیں آتی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو پچھلے 1 سال 1.5 سال میں میرا جو اپنا ویو ہے مطلب اس سے ایگری کرنا شاید ضروری نہیں ہے کسی کا کہ جو اسٹیٹ بینک نے ایک بڑی کاشیس اپروچ لی ہے اور شاید وہ کسی حد تک درست اپروچ تھی کیونکہ ہم 40% 38% انفلیشن دیکھ چکے تھے. بالکل. اور یہ جو انفلیشن کم ہوا ہے نا اس کی بیسز بہت کمزور ہیں. اس کی پہلی بیس تو جو بڑی کمزور ہے وہ یہ تھی کہ آپ کا بیس بڑی ہائی تھی. آپ کا جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ بہت ہائی تھا جس کی وجہ سے انفلیشن آپ کو اگلے سال میں لو نظر آیا ہے. بالکل. آپ کی پرائسز اب بھی بڑھ رہی ہیں. اس کے اندر انرجی پرائسز بڑھنے کا چانس ہے. ریٹ کم ہوا ہے انفلیشن کم نہیں. ایگزیکٹلی. انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے پرائسز آپ کی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہیں اس کے اندر. اسی طرح ابھی آپ لو گروتھ پہ ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک نے ہمارا جو پریڈکٹ کیا ہے یا جو فور کاسٹ کیا ہے وہ رفلی 3% کے قریب آپ کا گروتھ ریٹ ہے. بالکل. آپ اگر 4-4.5 پہ جاتے ہیں تو آپ کا یہ سارے کا سارا جو پریشر ہے ایکسچینج ریٹ پہ اور باقی چیزوں پہ تو انفلیشن کین ریورس. بالکل. تو مجھے لگتا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ جو 2-3 ڈفرینس پوائنٹ رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو کمیونیکیشن پالیسی تھی جو بزنس مین کو کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کرنا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے کہ یعنی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا. آئی تھنک گورنمنٹ سے زیادہ شاید اسٹیٹ بینک اس معاملے پہ تھوڑا سا ہم بہت لکھا ہے اس پہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو اپروچ ہے وہ بہت کاشیس ہے اور ٹھیک ہے لیکن شاید جو کمیونیکیشن ہے مانیٹری پالیسی کی اس کو بہت زیادہ ایک تو یہ بڑا خوشی سبجیکٹ ہے ساجد صاحب آپ بھی جانتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو بڑا اسپیشلائز ہونا پڑتا ہے. اچھا موونگ فاسٹ فارورڈ. اچھا ابھی یہ بات کر رہے تھے عثمان صاحب کہ پاکستان کے بزنس مین کو بھی چیلنجز ہیں. ابھی جو نئے ایریاز آ رہے ہیں ہمارے پاس جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ منرلس کی بات کر رہے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں ہم ڈیجیٹلائزیشن کی تو کیا ہمارا انڈسٹریلسٹ اس کے لیے تیار ہے؟ اور آپ کا چیمبر جس کو میں جانتا ہوں کہ جو بڑا پرو ایکٹیو ہے بہت ساری چیزوں میں دیکھا جس پہ ہم گورنمنٹ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے تو آپ کے ایکشن بھی لے لیتے ہیں. آپ کا کیا اس کی اسیسمنٹ ہے اس سچویشن کی؟ جی میرے خیال میں تو وی آر ہوپ فل کہ اب جو یہ مشاورت کا کام شروع ہوا بزنس کمیونٹی کو پہلی دفعہ انگیج کیا گیا اور یہ بھی ہمیں خوش آئند خبر ملی ہے کہ IMF کی جو کمپلشنز تھیں ذرا ہم فنڈ پروگرام میں ہیں جب ہم گورنمنٹ سے زیادہ بات کرتے ہیں FBR سے زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لمیٹیشن آف دی فنڈ پروگرام کو سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بھی اندیا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آنا شروع ہو گیا ہے کہ چونکہ وی آر رننگ دا پروگرام سکسیزفلی تو وہاں سے کچھ ہمیں ریلیکسیشن اس سال ملنے کی امید ہے. بیک گراؤنڈ میں کوئی ورکنگ ہو بھی رہی ہے اور وہ ہمیں شاید خوشخبری کچھ عرصے میں مل بھی جائے. لیکن آئی بلیو کہ یہ جو سال ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک گیم چینجر سال ہے کیونکہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہو گئی ہے. اب مائکرو اکنامکس کو اب ہمیں دیکھنا ہے اور مائکرو اکنامکس کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو ایک پارٹ ہے. آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بھی دیکھنا ہے کہ جی آپ کا ایکو سسٹم کتنا سپورٹیو ہے. آج آپ کائبور نیچے لے آئیں, آج آپ ٹیکس انوائرمنٹ کو بھی بہتر کر دیں, آج آپ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایڈریس کر لیں, لیکن اگر آپ کا جو انوائرمنٹ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگا بزنسز کے لیے تو وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کا انیبلنگ انوائرمنٹ سے مطلب کیا تھا کہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں کہ کیا بزنس مین کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ جی دیکھیں یہ سٹارٹ یہاں سے ہوئی تھی بات کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی تقریب بھی کی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرام تھاٹ کنسپشن ٹو اوپننگ اے بزنس ان پاکستان آپ کو آلموسٹ 38+ NOCs درکار ہیں جب آپ اپنا کاروبار کر سکیں ورسز دبئی,
جس کی ہم بات کرتے ہیں, یو ایس کی ہم بات کرتے ہیں, ہاف این آور میں آپ آن لائن اپنی کمپنی رجسٹر کرا کے ٹرانزیکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. دس از ناٹ دا کیس ان پاکستان. آج آپ پاکستان میں بزنس لینے جائیں, آپ سٹارٹ کرنے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ بیوروکریٹک ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کی کمی کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نیشنل ریگولیٹری ریفارمز چیمپئن کی تقریب کی تھی, جس میں انہوں نے SECP کے, ڈریپ کے اور مختلف جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے NOCs کو کم کروایا. تو دیکھیں ہمیں یہ ایز آف ڈوئنگ, جو میں بات کرتا ہوں انیبلنگ انوائرمنٹ, کہ آپ یہ انیبل کریں کہ آپ کا جو آج انٹرپرینورشپ کی بات ہوتی ہے, ہم یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے آج آپ کو وہ انوائرمنٹ دینی ہے جو اس یوتھ کو یا اس بزنس مین کو دبئی میں یا امریکہ میں مل رہی ہے. اگر وہ انوائرمنٹ یہاں موجود نہیں ہے تو دس از واٹ آئی مین اباؤٹ دی انیبلنگ. آپ کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے بجلی کا کنیکشن کتنے دن میں ملتا ہے ایک بزنس مین کو, اس کو کنسٹرکشن کا پرمٹ کتنے دن بعد ملتا ہے, اور اس پہ اگر ایک ہوٹل بنا رہے ہیں تو اس کی انسپیکشن کس ٹائم پہ ہوتی ہے, جب سب کمپلیٹ ہوتا ہے, فنڈ چکا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ انیبلنگ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. جی عثمان صاحب. جی بالکل. اور دیکھیں ہم بات کرتے ہیں بزنس کے لیے کیش فلوز, ڈیفینیٹلی دے آر دی موسٹ امپورٹنٹ لائف لائن. اب ہم کل دیکھ رہے تھے کہ ٹیکس ریفنڈز جو ہیں, دیکھیں وہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. اب آپ نے گورنمنٹ نے اگر ٹیکس ریفنڈ کسی سیکٹر کو دینا ہے تو اگر وہ بھی ڈیلے ہوگا اور وہ نہیں دیا جائے گا تو لہٰذا وہ بھی ایک نیگیٹو فینومنا کریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ابھی بھی دیکھنی ہیں. ہم لوگ پالیسیز تو بہت اچھی لا رہے ہیں, SIFC اچھا کام کر رہا ہے, دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ, لیکن ابھی بھی دیکھیں فورن انویسٹر میں بہت زیادہ پر امید ہے SIFC سے, مگر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں سے وہ ایک بھی پروجیکٹ نہیں لے کے آ پا رہے میجر جو کہ انویسٹمنٹ کے ہیں. اس کی بھی ہم نے, آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا نیشنل کوآرڈینیٹر صاحب نے ایک تقریب میں بات کی کہ انہوں نے بھی بات یہی انوائرمنٹ کی کہ جی فورن انویسٹر تب آئے گا جب ڈومیسٹک انویسٹر خوش ہوگا. اگر آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر ہی سیٹسفائی نہیں ہے تو دیکھیں فورن انویسٹر اس کو دیکھ کے نہیں آتا ادھر. تو لہٰذا اس وقت ان کا فوکس بھی چینج ہوا ہے, SIFC نے بھی ڈومیسٹک انویسٹر پہ فوکس کیا ہے. تو آئی تھنک میں تو ہوپ فل ہوں کہ جی اب وہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ جی ہم نے اس جو ہماری اس وقت پائے ہے یا اکنامک جو اس وقت ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک فریم ورک ہے, اس کو ہم نے بڑا کرنا ہے, اور جب وہ بڑا کریں گے تو ہر اینٹیٹی گرو کرے گی اور ہر سیکٹر گرو کرے گا. اچھا اس میں چیز ایک جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے سیکٹرز, منرلز کی بات کر رہے ہیں, یہاں کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی, کیا ہمارا انڈسٹریل اس کے لیے تیار ہے؟ جی اگر نہیں ہے تو اس کو ہونا پڑے گا. جہاں تک ہم ٹیک کی بات, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس دن میں کئی یعنی کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ابھی بھی آپ ماشاءاللہ وہ روات کے جو کہ اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں سے آپ آ رہے ہیں, تو آپ کے پاس انٹریکشن رہتا ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ انڈسٹریز کہاں تک تیار ہے. جی بالکل. دیکھیں ولنگنیس تو از دیر ناؤ. دا انڈسٹریلسٹ نوز, جو پہلے یہ ڈائیورسفیکیشن کی بات ہوئی کہ اب ان کو بھی پتہ ہے آل ایگز ان ون باسکٹ پہ کام نہیں چلے گا. ہر بزنس آج چاہے وہ سیمنٹ میں کام کر رہا ہے, اسٹیل میں کام کر رہا ہے, فارما میں کام کر رہا ہے, ان کی خواہش ہے کہ جی وہ ڈائیورسفائی کریں, اور ایوری بڈی وانٹس کہ وہ ٹیکنالوجی میں, AI میں, ہم سب سنتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے پاس مواقع نہیں ہے. پیسہ موجود ہے لیکن مواقع نہیں ہے کہ کیسے جائیں. تو آج جو ہماری آپ کہہ لیں کہ ایک جو انٹرپرینورشل ایکو سسٹم ہے انٹرپرینوریل, جس میں ٹیک کمپنیز آگے آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے جو بزنس ایونیوز یا جو آپ جس کو گرین فیلڈ پروجیکٹس کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اب ایپیٹائٹ موجود ہے, لیکن میرے خیال میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ کلیئرٹی آف پالیسی نہیں سامنے آ رہی کہ جی انڈسٹریل پالیسی. آج اب آپ دیکھیں نا, ہم سولر کی بات کرتے ہیں, 2 سال پہلے سولر کہاں تھا, 4 سال پہلے کہاں تھا, آج لٹرلی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. تو ناظرین ابھی ہم نے بڑی ایک پروڈکٹیو گفتگو کر رہے ہیں, مگر ابھی ہمیں لینے کی چھوٹی سی بریک, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.